الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک تعالی اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، بات ہوتی ہے خوش نصیبی اور بد نصیبی کی۔ ہم میں سے ہر ایک افراد کہیں نہ کہیں اپنی خوش نصیبی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی بد نصیبی کو جو ہے وہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی نے کوئی کاروبار شروع کیا، اس میں کوئی نقصان ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میری بد نصیبی ہے۔ کسی نے کوئی گاڑی لی، اس گاڑی کے اندر کوئی نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بد نصیبی ہے۔ کسی نے کوئی جو ہے وہ روزگار کا سائیڈ بزنس شروع کیا، پارٹ ٹائم کوئی کام شروع کیا، اس میں کوئی لاس ہو گیا تو اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیرون ملک کا کوئی سفر کرتا ہے تو اس سے جوڑتا ہے کہ میری خوش نصیبی ہے۔ تو آئیے خوش نصیبی اور بد نصیبی جو ہم اپنے آپ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر کیا بتایا گیا ہے اس کو جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ابن آدم کی سعادت مندی کی علامت ہے، خوش نصیبی کی علامت ہے۔ سعادت مندی خوش نصیبی کی علامت ہے، اور تین چیزیں اس کی بد نصیبی کی علامت ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ تین چیزیں سعادت مندی کی نشانی ہیں، علامت ہے، اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بد نصیبی کی علامت ہے۔ تو آئیے حدیث مبارکہ میں وہ تین علامتیں جو سعادت مندی کی ہیں، جو خوش نصیبی کی ہیں، وہ کون سی ہیں سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی خوش نصیبی تو یہ ہے کہ اسے نیک بیوی ملے۔ پہلی علامت کیا ہے کہ اسے نیک بیوی ملے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ اسے اچھی رہائش ملے، اور تیسری علامت یہ ہے اسے عمدہ سواری ملے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث پاک کو حاکم اور سنن ابو داؤد کے اندر اور امام احمد مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تینوں کتب کے اندر اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث کے متعلق محدثین کا قول ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ تو تین علامتیں ہو گئیں خوش نصیبی کی۔ پہلی علامت کہ نیک بیوی کا ملنا، دوسری علامت کیا ہے کہ اچھی رہائش کا ملنا، اور تیسری علامت ہے عمدہ سواری کا ملنا۔ اب آئیے بد نصیبی کی کون سی علامت حدیث طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید آگے فرماتے ہیں، جبکہ ابن آدم کی بد نصیبی یہ ہے کہ اسے بری بیوی ملے، یعنی اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں۔ بری بیوی سے مراد کیا ہے؟ اعمال اچھے نہ ہوں، رہائش اسے بری ملی ہو، اور اسے بری سواری ملی ہو۔ تو یہ تین علاماتیں ہیں سعادت مندی اور خوش نصیبی کے اور بد نصیبی کے۔ نیک بیوی کا ملنا یہ خوش نصیبی ہے، اچھی رہائش کا ملنا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، اور اچھی سواری کا ملنا ناظرین کرام یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور اس کے برعکس، یعنی انہی تین علامتوں کے برعکس جو ہے وہ بد نصیبی کی علامت ہے، یعنی جسے بری بیوی ملے، نیک اعمال نہ کرنے والی بیوی ملے تو، اور اچھی رہائش نہ ملے، بری رہائش ملے، اور اچھی عمدہ سواری نہ ملے، بری سواری ملے، تو وہ بد نصیبی کی علامات میں سے ہیں۔
ناظرین کرام، ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یقیناً یہ جو علامات ہیں یہ بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ علامات سن کر بھی یہ غور کر رہے ہوں گے کہ یار ہمارے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے نا، آپ اس پہ شکر گزاری کریں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سواری کے طور پر بائک عطا فرمائی ہے تو آپ یہ مت سوچیں میرے پاس تو اچھی سواری نہیں، میرے پاس تو 4 وہیل نہیں۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کتنے سینکڑوں افراد سائیکل چلانے والے بھی تو ہیں، ہزاروں افراد پیدل چلنے والے بھی تو ہیں، بسوں میں سفر کرنے والے بھی تو موجود ہیں۔ تو آپ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی سواری عطا فرمائی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یار میں تو 40 گز کے مکان میں رہنے والا ہوں، میں تو جو ہے کہ نام 80 گز کے مکان میں رہنے والا ہوں، میں تو سنگل اسٹوریج میں رہنے والا ہوں، میری رہائش تو اچھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں نا جو کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں، جو کرائے پہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو کرائے پہ رہنے والے ہیں وہ بھی شکر ادا کریں، وہ ان کو دیکھیں کہ جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے اور روڈوں پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں نعمت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ علامات حدیث میں بتائی گئی ہے، اس علامات میں اگر آپ کا کوئی حصہ پایا جاتا ہے تو اس پہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت مندی عطا فرمائے اور بد نصیبی سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔